ہمارے بیچ ایک ایسا قلمکار موجود ہے جس پر ابتلاء و آزمائش کا دور آیا تو وہ جلا وطن ہونے پہ مجبور ہو گیا. لیکن جب میں نے سوانح عمری پڑھی ان کی تو میں حیران ہو گیا کہ کیا آج کے دور میں کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جو اپنوں سے کوسوں دور دیار غیر میں جا کے مسلسل دن رات محنت شاقہ سے لوگوں کی ایک ایک پائی لٹا دے. تو پھر وہ میرا فخر ہے کہ وہ گفتار کا نہیں کردار کا بھی غازی. اور ہمارے قلم قبیلے کی شان ہے آپ, ہماری پہچان ہے آپ, ہماری جان ہے آپ. اور مزید یہ کہ جب گیسوئے اردو الجھتی ہے, گیسوئے اردو جب الجھ جاتی ہے تو وہ شانہ مانگتی ہے, اور جب اس کو کوئی پٹھان اپنا شانہ دیتا ہے تو پھر اس گیسو کی شان دیکھنے والی ہوتی ہے. اور یہ ہمارا سب قلم دوستوں کا یہ اعزاز ہے کہ ان پر ایم فل کا مقالہ لکھا گیا. جناب حاجی سبحان الدین گل بخشالوی آج کے مہمان خصوصی. میں شیدائی وطن کی شان کا, واہ واہ واہ, میں شیدائی وطن کی شان کا ہوں, مہکتا پھول پاکستان. شیدائی وطن کی شان کا ہوں, مہکتا پھول پاکستان کا ہوں. میری پہچان ہے اردو کی خدمت, میں ایک پختون گل مردان. میری پہچان ہے اردو کی خدمت, میں ایک پختون گل مردان کا ہوں. یہ تھا میرا تعارف. عامر عثمان عادل صاحب نے میرے بارے میں جو کچھ کہا میرے لیے اعزاز ہے. اپنے بارے میں مزید کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ بہت کچھ دوستوں نے کہہ دیا ہے اور جانتے بھی ہیں. البتہ میری تنظیم قلم قافلہ گزشتہ 35 سال سے سب ڈویژن کھاریہ میں شاد آباد ہے, اور میں ضلع گجرات سے ادب کے ہیرے جواہر چن چن کر قلم قافلہ کی بدن پہ سجاتا رہتا ہوں. اور اس کی روشنی میں سبحان الدین سے گل بخشالوی بن کر دنیا اردو ادب کی پہچان بن گیا. میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کھاریاں شہر میں صوبہ سرحد سے آیا اور مجھے ضلع گجرات نے اتنی اہمیت دی کہ بفضل خدا اگر دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی بھی شاعر آپ کو کہیں ملے اور کھاریاں کا ذکر آئے تو بولے گا گل بخشالوی والا کھاری. اس سے بڑا اعزاز میرے لیے کوئی نہیں. شکر گزار ہوں آج کی اس محفل کے اہتمام کے. امین اعظم صاحب نے مجھ سے یہ مشاعرہ چھین لیا. 17 اگست کو ہمارا پروگرام تھا جشن آزادی کے حوالے سے, لیکن امین اعظم صاحب اور عامر صاحب کی خواہش تھی. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ کم از کم میرا بوجھ آج کوٹلہ عرب خان نے کچھ ہلکا کر دیا, اور میری خواہش ہوگی کہ یہ نشست آج کی نشست تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ اس کو مسلسل چلاتے جائیں انشاءاللہ. یہ اردو ادب کی پہچان ہے, اور کوٹلہ عرب خان کے دوست قابل تحسین ہیں کہ ان کے پاس اردو ادب کی ایک پہچان ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال بصیرت سے نوازا ہے. ہمیں اپنے اشعار یاد دیے, لیکن عامر عثمان عادل جب سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں دنیا بھر کے ہر شاعر کا کلام ان کے وجود میں, ان کے سینے میں محفوظ ہے. میرے لیے یہ اعزاز ہے ضلع گجرات میں کہ عامر عثمان عادل قلم قافلہ کے چیئرمین ہیں, اور میرے لیے اعزاز ہے کہ اشفاق شاہین جسے ابھی آپ نے چائے پیتے ہوئے سنا, یہ قلم قافلہ کے پریزیڈنٹ ہیں, اور ایک ہیں عتیق الرحمان صفی جو قلم قافلہ کی جنرل سیکرٹری. یہ وہ ہیرے ہیں جو میری پہچان ہے ضلع گجرات میں.
تو میرا انداز تو کچھ اور تھا، لیکن یہاں پہ ماحول کچھ پاکستان کے مدینہ ہوں، عظیم الشان ہوں میں، مدینہ ہوں، مدینہ ہوں، عظیم الشان ہوں، عظیم الشان ہوں میں، سمجھتے کب ہو پاکستان، واہ، سمجھتے کب ہو پاکستان ہوں میں، ارے کم وقت مودی جان لو تم، ارے کم وقت مودی جان لو جان لو تم محمد مصطفیٰ کی شان، ارے کم وقت مودی جان لو تم محمد مصطفیٰ کی شان ہوں میں۔ اور ایک نظم پاکستان کے حوالے سے، میرا دیس پاکستان کی ایک تصویر آپ کو دکھا دوں۔ میرا دیس مدینہ ثانی جنت کی تصویر، میرا دیس مدینہ ثانی جنت کی تصویر، شہرک اس کا جیسے گلشن وادی ہے کشمیر، شہرک اس کا جیسے گلشن وادی ہے کشمیر، سوات میں دیکھوں کوہ مری یا دیکھوں منچر جھیل، آپ دیکھا ہے نہیں تو، سوات میں دیکھوں کوہ مری یا دیکھوں منچر جھیل، گلدردی کو رب نے بخشی کیسی ہے توقیر، اور وہ کا ہاتھ کی دردی جس کے پربت پھول نرالے، وہ کو ہاتھ کی دردی جس کے پربت پھول نرالے، ہے مدفون وہاں پر میرے مرشد زندہ پیر، زیارت کی تعریف کروں کیا قدرت کی ہے شان، بلوچستان، زیارت کی تعریف کروں کیا قدرت کی ہے شان، میرے قائد سے ہے زندہ زیارت کی تنویر، پربت وادی مالم جبا گلگت اوکالا، پربت وادی مالم جبا گلگت اوکالام، سہنی دھرتی کا گلدستہ مالا کنڈو دیپ، سہنی دھرتی کا گلدستہ مالا کنڈو دیپ، دنک نظارے چاند ستارے سورج ہنستا دیکھو، دنک نظارے چاند ستارے سورج ہنستا دیکھوں، چاروں صوبوں کے باشندے جیسے ایک زنجیر، چاروں صوبوں کے باشندے جیسے ایک زنجیر۔ ایک بڑی طویل ہے میری جانا کے عنوان سے ربائی کا ایک مسلسل ربائی ہے، طویل ہے، اس کے صرف 4 بند آج اس محفل میں آپ کے حضور ارشاد ہو کہ اللہ کو سجدوں میں منانا جانا، واہ، اس کا عنوان ہے جانا، ہاں، اللہ کو سجدوں میں منانا جانا، آہوں کو لہو دل کا پلانا جانا، ہوگا تو وہی جو ہے مقدر اپنا، ہوگا تو وہی جو ہے مقدر اپنا، ملت کے دیے دل میں جلانا جانا، اور حالات کی تدبیر کو دیکھو جانا، حالات کی تدبیر کو دیکھو جانا، ایمان کے ابدی جلاؤ جانا، دشمن کی نظر ٹہری تمہارے در پر، دشمن کی نظر ٹہری تمہارے در پر، اس سے بھی برے وقت کا سوچو جانا، اور گل رخ ہے آیا ہوا عرصہ جانا، گل رخ ہے آیا ہوا عرصہ جانا، کھلتے نہیں دیکھا کوئی غنچہ جانا، کھلتے نہیں دیکھا کوئی غنچہ جانا، مالی بھی تو گلشن میں لگے ہے اپنا، مالی بھی تو گلشن میں لگے ہے اپنا، میں کس پہ کروں آج بھروسہ جانا، میں کس پہ کروں آج اور حیران ہوں انگس بدندہ جانا، حیران ہوں
حیران ہوں انگشت بدندہ جانا، خطرے میں ہے ملت کا گلستان جانا، خطرے میں ہے ملت کا گلستان جانا، چہروں پہ نیا روپ لیے آئے ہیں، چہروں پہ نیا روپ لیے آئے ہیں، سیلاب ہے ایمان فروشاں جانا، سیلاب ہے ایمان فروشاں جانا۔ اقبال قمر صاحب نے ذرا کوئی خوبصورت سی غزل گئی ہے تو میرا دل بھی کرتا ہے کہ آج چلو وہ تو نہ سناؤں، اس کے صرف ایک شعر سنا دیتا ہوں دوستوں سے اندازے کو کہ یہ آن لائن چل رہا ہے مشاعرہ، ارشاد۔ اور اگر کسی نے میرے یہ غزل آن لائن سن لی تو میرا شمار بھی اسی کے ساتھ ہو جائے گا جسے جنت سے نکالا گیا تھا۔ تو اس میں صرف ایک شعر آپ کو تو کہ تمہیں ہے ناز، امین حسن صاحب، تمہیں ہے ناز کے آنکھیں، آپ کی نہیں محبوبہ کو کہہ رہا ہوں، تمہیں ہے ناز کے آنکھیں تمہاری نشتر ہیں، تمہیں ہے ناز کے آنکھیں تمہاری نشتر ہیں، ہمارے پاس کی خنجر ہے جانو تم تراشا، ہمارے پاس کی خنجر ہے جانو، یہ کافی ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ باقی اشعار کیا ہوں گے۔ باقی سارے غزل تو فاطمانی ہیں۔ اور غزل کے ایک شعر مطلب ہے کہ دنک منظر میں ساحل پر تو بل کھائے تمہیں دیکھوں، واہ واہ واہ، دنک منظر میں ساحل پر تو بل کھائے تمہیں دیکھوں، کمل تو جھیل کی لہروں پہ مسکائے تمہیں دیکھوں، کمل تو جھیل کی لہروں پہ مسکائے تمہیں دیکھوں، اور سنا ہے تیری آنکھوں میں میری تصویر ہے جانا، سنا ہے تیری آنکھوں میں میری تصویر ہے جانا، ملا کر مجھ سے آنکھیں تو جو شرمائے میں دیکھوں، ملا کر مجھ سے آنکھیں تو شرمائے تمہیں دیکھوں، میرا محبوب ہے بے چین جانے کو میرے اللہ، میرا محبوب ہے بے چین جانے کو میرے اللہ، تو بن بادل کی بارش آج برسائے تمہیں دیکھوں، بادل کی بارش آج برسائے تمہیں دیکھوں، ہے مجھ میں حوصلہ کتنا، یہ شعر آپ کے ارشاد۔ ہے مجھ میں حوصلہ کتنا تیری الفت میں جینے کا، آپ کو نہیں اشارہ نظر آپ کے شعر آپ کے متعلق نہیں ہے مجھ میں حوصلہ کتنا تیری الفت میں جینے کا، تو سپنی بن کے ہونٹوں پر جو ڈس جائے تو میں دیکھوں، تو سپنی بن کے ہونٹوں پر جو ڈس جائے تو میں دیکھوں، ہوتا ہے کہ خزاں کے خوف میں جینا نہیں ہے شان جینے کا، خزاں کے خوف میں جینا نہیں ہے شان جینے کا، تیرے گناہ چہرے پر بہار آئے تو میں دیکھوں، دنک منظر میں ساحل پر تو بلک آئے تو میں دیکھوں، کمل تو جھیل کی لہروں پہ مسکائے تو میں دیکھوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔